السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد پوری دنیا میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، لیکن جو گزشتہ مہینوں میں قیمتیں تیزی سے اوپر گئیں اس کی وجہ سے متوسط طبقے کی زندگی کا معیار خاصا نیچے آ گیا ہے۔ برطانیہ میں مہنگائی کا 40 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اسی مہنگائی کی وجہ سے ٹرین ڈرائیورز نے تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کی منظوری کے لیے ہڑتال شروع کر رکھی ہے، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے۔ ٹرین ڈرائیورز کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ٹریڈ یونینز کے مطالبے پر کسی بھی صورت تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بورس جانسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنخواہیں بڑھانے سے مزید مہنگائی بڑھنے کا خطرہ ہے، جو کسی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں۔ یہ تو ہو گیا عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور برطانیہ کی موجودہ صورتحال کا کچھ تذکرہ۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ جنم لے رہا ہے جو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات کی ممکنہ بحالی سے متعلق ہے۔ ترکی کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیجی ممالک یا مشرق وسطیٰ کا کوئی نیا بلاک بن رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب امریکہ کے دباؤ سے آزاد ہونے اور اس نئے بلاک کا حصہ بننے کے لیے تعلقات کی بحالی چاہتا ہے؟ ان تمام تر باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لندن میں سینئر صحافی اور وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف مقیم احمد، جبکہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید رانا۔ ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان۔ فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے برطانیہ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس سے متاثر عوام کی زندگی اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق۔ سینئر صحافی اور لندن میں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف مقیم احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مقیم صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ برطانیہ میں مہنگائی نے 40 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی شک ہی نہیں کہ برطانیہ میں مہنگائی کا 3 سے 4 اشروں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اس کی وجوہات کافی ساری ہیں، لیکن اس میں اول تو یہ ہے کہ بریکسٹ سے علیحدگی کے بعد سے ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ ورکرز نے یا جو سکلڈ ورکرز تھے انہوں نے برطانیہ چھوڑ دیا کہ وہ ایک ہی ملک تک محدود نہیں رہنا چاہ رہے تھے۔ یورپین یونینز میں ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز تھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تازہ ترین جو مسئلہ تھا وہ پینڈیمک کا بھی تھا کہ کووڈ-19 نے کمر توڑ کر رکھ دی اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اموات بھی برطانیہ میں ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے انڈسٹری کا پہیہ جام رہا 2 سال تک۔ اس کے علاوہ اموات کی وجہ سے لوگوں کے جو گھریلو مسائل تھے وہ بڑھ گئے اور کئی گھروں میں یہ تھا کہ سربراہ گزر گیا اور فیملیز کو حکومتی امداد پہ جینا پڑا۔ دوسرا یہ جو ہے مسئلہ کہ روس اور یوکرین کی وار، اس نے بہت اس کو نقصان پہنچایا، اور برطانیہ جو ہے خاص طور پر وزیر اعظم بورس جانسن ہی از ویری ووکل اگینسٹ رشیا۔ تو انہوں نے بہت ساری پابندیاں بھی لگائیں رشین لیڈرشپ پہ، ٹاپ کے بزنس مینس پہ، اور کاروباری تعلقات بھی ان سے توڑ لیے، جس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل اکٹھے ہوئے کہ مہنگائی بھی بڑھی، انفلیشن، افراط زر، نوکریوں میں کمی ہوئی اور امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان پہنچا۔ جی
مقیم صاحب، اس وقت پوری دنیا مہنگائی کا شکار ہے، لیکن برطانیہ میں مہنگائی نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ قومی شماریات کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں افراط زر کی شرح 9% تک پہنچ گئی تھی، جو ایک ماہ قبل 7% تھی۔ کیا محض یہی ایک وجہ ہے مہنگائی کی یا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہو۔ وہ ایک پھر یہ کہ عالمی سطح پہ سپلائی چین کا ایشو بھی ہے کہ گاڑی میں لگنے والی وہ جو چپس ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور سیمی کنڈکٹر سب سے زیادہ بن کے جو آ رہا تھا وہ یوکرین اور رشیا سے آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پھر فیول کی پرائسز ہیں جس نے برطانیہ کو بھی نقصان پہنچایا، اور باقی نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ چائنا سے، دوسرے ممالک سے جو پروڈکٹس آتی تھیں، جو مصنوعات آتی تھیں، اس میں تعطل پیدا ہو گیا۔ پھر ویٹ، گندم، اس کا دنیا کا کوئی 20% جو ہے وہ اسی خطے سے آ رہا تھا جہاں روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، تو وہ سپلائی چین درہم برہم ہے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء، غذائی ضروریات اور دیگر مصنوعات وہ تمام کی تمام بہت کم دستیاب ہیں، یا کم آ رہی ہیں، یا موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے واضح اثرات جو ہیں وہ اکانومی پر پڑ رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طرح ساری دنیا میں ہے۔ پھر بنیادی وجہ جو ہے وہ فیول کی پرائس ہے، وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ڈالر سٹرانگ ہے، اور کمپیریٹیولی جو توازن ہے تجارت کا وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ دنیا میں قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور کیا کوئی مستند معلومات دستیاب ہیں اس وقت جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ سب سے زیادہ مہنگائی کس ملک میں ہوئی ہے؟ یہ آپ کا بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ دنیا میں قیمتوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ مہنگائی کن ممالک میں ہوئی ہے۔ تو اگر ہم تازہ ترین ڈیٹا دیکھیں نا 2022 کا، تو جو ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے عالمی اداروں کی جانب سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہائپر انفلیشن ایک ٹرم معیشت دان یوز کرتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ 260% جو ہے وہ سوڈان میں ہے، اس کے بعد لیبنن ہے، وینیزویلا ہے، سیریا شام ہے، زمبابوے، ترکی، سورینام، ارجنٹینا، ایتھوپیا اور ایران، یہ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن عام ٹرم میں جو انفلیشن کا سب سے زیادہ شکار، یہ سب سے ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ اپریل میں، وہ سری لنکا 29.8% ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا، اسے مولدووا کہتے ہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر انگولا ہے، ہیٹی ہے، گھانا ہے، کیوبا، اسٹونیا، پھر رشیا، سیرالونا، اور پھر نائجیریا۔ اچھا، اگر یورپ میں آپ دیکھیں تو یا یورپین کے قریب میں جو سب سے زیادہ انفلیشن ہے تو پھر وہ ترکی، یہ اپریل کا ڈیٹا، پھر مولدووا، اس کے بعد ایسٹونیا، رشیا، بیلاروس، لیتھوینیا، یوکرین اور دیگر ممالک ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ میں مہنگائی کی وجہ سے ٹرینوں کی سب سے بڑی ہڑتال بھی شروع ہو چکی ہے۔ پورے ملک میں ٹرین ڈرائیورز تنخواہیں نہ بڑھائے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، تو پھر یہ حالات کیسے معمول پر آئیں گے؟ جی، یہ جو ٹرین والا سلسلہ ہے اور ٹرینوں کی ہڑتال ہے، آج جس وقت ابھی اس ہفتے میں تیسری ہڑتال ہوئی ہے، اور وہ بھی 30 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی ہڑتالیں کبھی ہوئی نہیں۔ انڈر گراؤنڈ یعنی جو زمیندوز ٹرین سے آپ کہہ لیں، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے آمد و رفت کا، خاص طور پر لندن میں، اس نے تو بالکل ہی سارے نظام کی کمر توڑ دی ہے کہ 20,000 ٹرین جو ہیں ایک دن میں دستیاب ہوتی تھی، جس میں بڑی تگ و دو کرنے کے بعد 4,000 کے قریب ٹرینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، which is not enough۔
اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یا تو پیدل سفر کرنے پہ مجبور ہیں یا سائیکل کا استعمال کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بسز اور جو دیگر ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی اویلیبل نہیں ہے اتنی انف، تو لوگوں نے یا تو سفر نہیں کر رہے. حکومت نے بھی ایڈوائز کی اور انتظامیہ نے کہ جہاں تک ممکن ہے آپ گھر سے کام کریں. لیکن یہ ہے کہ سارا نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں. اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ورکرز ہیں، ریلوے مزدور یونین کے جو ممبران ہیں، وہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو اضافہ وہ مانگ رہے ہیں اس کو ٹرین کمپنیز یا ریلوے کی جو کمپنیاں ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آخری لمحے تک اس پر گفتگو ہوتی رہی، وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی سمجھوتے پر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، لیکن ورکرز جو یا جس سطح پر تنخواہوں میں اضافہ مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوا تو ریلوے یونینز جو ہیں وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تو نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ وہ انٹرمیٹنٹلی اسٹرائکس کریں گے، جس کے نتیجے میں نظام زندگی معطل رہے گا. لاکھوں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مشکلات جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے بھی رہیں گی، وہ ورکرز اور آفس ملازمین کے لیے بھی رہیں گی، اور تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے اس سے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. مقیم صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں عوام کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی وجہ سے شہری اپنے اخراجات پوری کرنے کے لیے دن میں ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرے وقت کا فاقہ کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، یہ شاید کچھ جگہوں پر ایسا ہو، لیکن یہ ہے کہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے. یہ جو فیول کی پرائسز بڑھی ہیں، کئی جو الیکٹریسٹی کمپنیز تھیں اور گیس کمپنیاں تھیں وہ بسٹ ہو گئیں، دیوالیہ ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں 400% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے فیول کی پرائسز میں. اب لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، انہیں ہیٹنگ چاہیے 24 آورس. ان کے لیے اخراجات پورا کرنا ممکن نہیں رہا. حکومت نے کچھ ان کی مدد امداد کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب وہ لوگوں کو خاص طور پہ کہ جو ان ایمپلائڈ ہیں، جو بیمار ہیں اور جو بزرگ لوگ ہیں، ان کی امداد کے لیے چیکس بھیجے جائیں گے ان کے اکاؤنٹس میں گورنمنٹ کی جانب سے، کہ تاکہ وہ یہ جو فیول کا خرچہ ہے اسے پورا کر سکیں. تو اب ہو یہی رہا ہے کہ مہنگی اشیاء کھانے پینے کی، اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں وہ سستی آئٹمس کو ترجیح دے رہے ہیں. کہ جیسے کوئی پھل ہے، اگر وہ مہنگا ہے تو وہ نہیں تو پھر کچھ اور. اگر کوئی کھانے پینے کی اور چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں اور افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، تو لوگ جو چیپر برانڈز کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، بڑی جو سپر مارکیٹس ہیں، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو برانڈ ہے عام طور پہ وہ کمپیٹیٹیولی چیپر ہوتی ہے باقی برانڈ سے. تو اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان سپر مارکیٹس کی برانڈز کو بائی کر رہے ہیں جو مقابلتاً سستی ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی مشکل وقت ہے پوری دنیا کی طرح برطانوی شہریوں کے لیے بھی. وہ کوشش تو ہر آدمی یہی کر رہا ہے کہ سفر زیادہ نہ کریں، غیر ضروری خرید و فروخت سے بچیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گاڑی کا استعمال نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ حکومتی کوششوں کے باوجود عوام جو ہے وہ پریشر کو برداشت کر رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مشکل وقت ہے، اور ابھی جس طرح معیشت دان اور تھنک ٹینکس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ
رشیا اور یوکرین کی وار کے زیادہ عرصہ چل گئی تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، لندن میں ہمارے نمائندے مقیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ایک بار پھر بحال ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید رانا ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد یہ تعلقات خاصے کشیدہ بھی رہے۔ اب ترکی کے صدر اردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اچھے روابط کے لیے بے چین کیوں ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ماضی کی بات کی تو جو تاریخی طور پہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کے اندر بہت زیادہ نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ اس کی بہت سارے تاریخی پس منظر ہے، تاریخی پہلو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1913 کی جو پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی، اس وقت سعودی عرب اور پورا مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، ایسٹرن یورپ، وہ آٹمن امپائر کے زیر تسلط تھا۔ اس میں حرمین شریف، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یہ سارے کے سارے وہی انچارج تھے۔ تو جنگ عظیم کے بعد برٹش نے، فرانسیسیوں نے جو ہے عرب جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، ان کو بتایا کہ عرب نیشنلزم جو ہے وہ اسلام سے سپیریئر ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، برطانیہ سے مل ملا کے یہ پورے جو علاقے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور کچھ پھر علاقے جو ہے اس وقت کی جو ترکی کی حکومت تھی ان کو چھوڑنے پڑے، جو ڈیل ہوئی تھی برطانیہ، فرانس اور رشیا کے ساتھ۔ تو اس وقت کے بعد سعودی عرب اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ یہ آٹمن امپائر کے جانے کے بعد وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، جبکہ دوسری طرف کا خیال یہ ہے کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر نہیں ہے۔ مسلم امہ کا جو جنازہ نکلا تھا 1913 کی جنگ عظیم کے بعد، اس جنازے کا، اس کا جو پورا ملبہ تھا نا اس عمارت کا، اس کے اوپر سعودی عرب بیٹھا ہوا۔ تو اس وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان جو نشیب و فراز آتے رہے ہیں، تو جو انڈر لائنگ ٹینشن رہی ہے سیاسی طور پہ وہ یہی ہے کہ ہو ڈیزرو ٹو لیڈ دا مسلم امہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکش صدر جو ہیں وہ جہاں بھی مسلمان ممالک میں کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ہو، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو جو ہے پھانسی دی گئی، تو وہ لیڈ لیتے ہیں۔ سعودی عرب بات نہیں کرتا، لیکن ٹرکش جو ہے صدر ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو ہے تاریخی پس منظر۔ اب جو 2018 کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے تعلقات کے اندر ایک دو کہہ لیں کہ بالکل شدت سے یہ نیچے گرے ہیں۔ وہ جو جمال خشوگی جو سعودی عرب کا صحافی تھا، وہ مختلف امریکن نیوز پیپرز کے لیے کالم لکھتا تھا، جو سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ کھل کھلا کے لکھتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں ترکی نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور اثر نو اپنے تعلقات سیدھے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایکسپورٹ ترکی چاہتا ہے کہ وہ بحال ہوں، اور جو اس تناظر میں جمال خشوگی کا جو مرڈر کا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرکی نے اس کا ٹرائل، اب جو ڈیل ہو چکی ہے، اور اس ڈیل کے تحت ترکی نے جمال خشوگی کا جو کورٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا وہ ختم کر دیا، اور کہا ہے جی کہ یہ ساری کیس پروسیڈنگ جو ہے ہم سعودی عرب کو بھجوا رہے ہیں اور وہ خود ہی اس کو ہینڈل کرے گا۔ اب سب کو پتہ ہے، سی آئی اے کی بھی رپورٹ ہے کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے وہ اس کے مرڈر کا ماسٹر مائنڈ ہے مبینہ طور پہ۔ تو
تو اب ٹرکی نے جب پورا ٹرائل بند کر دیا، اس کے جو پوری پروسیڈنگ ہے سعودی عرب کے حوالے کر دی، تو وہ ایک سگنل تھا کہ ہم تعلقات کو اثر نو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں جو کراؤن پرنس ہے اس نے ترکی کا وزٹ کیا، اور انہوں نے بہت ساری بائیلیٹرل ڈیل جو ہیں ایم او یو سائن کیے ہیں، انرجی میں، دفاع میں، اور خاص طور پہ ٹریڈ اور بزنس میں۔ جو ٹریڈ ہے وہ موجودہ کوئی 4 بلین US ڈالر میں ہے، دونوں ملکوں کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے۔ تو اس پہ اب انہوں نے کیا اقدامات کرنے کے لیے تگدو کرنے کا اندیہ ظاہر کیا ہے کہ ہم اس کو 10 بلین ڈالر تک لے جائیں گے۔ تو یہ اس کا ایک پورا سیاق و سباق ہے جو بنیادی طور پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، اگر سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو لگتا ہے کہ تعلقات کی بحالی میں ترکی کا کوئی ذاتی مفاد ہے، تو اس کے باوجود بھی سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات ترک صدر ایردوان کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں، اور سعودی عرب کے لیے ترکی سے تعلقات کی بحالی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب کی بجائے میں لفظ استعمال کروں گا کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کا بہت ذاتی اس کے اندر جو ہے ایک ویسٹڈ لیگل پولیٹیکل انٹرسٹ تھا، اور وہ یہ کہ سب کو علم ہے کہ اس مرڈر کے پیچھے، جمال خشوگی کے مرڈر کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ جب اس کے خلاف جو پورا ٹرائل ہو رہا تھا وہی بند کر دیا تو پیچھے تو کچھ نہیں رہا۔ اگر جمال خشوگی کا ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا اور اس میں کوئی بڑی سٹرونگ ایویڈنس آ جاتی، اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی سٹرونگ لابی ہے جو یہ چاہ رہی ہے، امریکن حکومت کو بڑا عرصے دراز میں پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ دیں، اور سعودی عرب کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کچھ کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل ختم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس کو کال نہیں کرنے کے لیے تیار تھا، ایک وقت آیا تھا اس نے کہا جی کہ میں کنگ سلمان سے بات کروں گا، میں ڈیفیکٹو لیڈر سے بات نہیں کروں گا۔ اب جب یوکرین کے اوپر رشیا کا حملہ ہوا تو صورتحال بدل گئی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی پروڈکشن بڑھا دے تاکہ ہم جو روس کے اوپر اکنامک معیشت کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کو زیادہ ٹائٹلی کنٹرول کیا جا سکے۔ تو سعودی عرب کنگ سلمان ایم بی ایس نے جو بائیڈن کی کال تک نہیں لی، اور یو اے کے لیڈر نے بھی جو بائیڈن کی کال تک نہیں سنی۔ تو وہ میسج یہ تھا کہ اب چونکہ امریکہ پھنسا ہوا ہے تو سعودی عرب نے اور یو اے نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اس ساری سچویشن کو، اور اس کو جو سعودی عرب کو ریلیف ملا ہے وہ ٹرکی سے ملا ہے۔ اس کا جو ٹرائل ہے وہ ختم ہو گیا، اور امریکنز نے بھی پریکٹیکلی مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قتل کیا ہوگا لیکن ہم اب اس کو قتل کے چکر میں نہیں پڑتے، ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں۔ آپ دیکھیں گے تیل کی پروڈکشن میں کچھ شاید اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدرے تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑے ایشوز ہیں۔ تو بنیادی وجہ یہ تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سعودی عرب کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، ایک تو جو لیڈرشپ کا رول چیلنج ہو گیا تھا، ٹرکی نے کیا تھا اور بڑا کلیئرلی کیا تھا، وہ چیلنج ان کو ختم ہو گیا۔ دوسرا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ٹرائل ختم ہو گیا جمال خشوگی کا، جس میں ایم بی ایس خود انوالو تھا۔ تیسرا، اس ٹرائل ختم ہونے کی وجہ سے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ امریکنز کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بحال ہو گئے کسی درجے میں، اور چونکہ سعودی عرب کو لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اس وجہ سے ان کے تعلقات میں کشیدگی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایم بی ایس کے اوپر بہت سارا پریشر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ کیا خلیجی ممالک یا مشرق وسطیٰ کا کوئی نیا بلاک بن رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب امریکہ کے دباؤ سے آزاد ہونے اور اس نئے بلاک کا حصہ بننے کے لیے تعلقات کی بحالی چاہتا ہے؟ دیکھیں، گلف کوآپریشن کونسل کے نام سے جو وہاں کے مڈل ایسٹ کے عرب لیڈرز ہیں، مناوش ہیں، ان کا ایک طرح کا انفارمل الائنس موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ او آئی سی کے علاوہ ایک بہت بڑا فورم ہے، اور یہ ملٹری الائنس بھی ہے، ٹریڈ الائنس بھی ہے۔ تو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نیا الائنس بنانے کی ضرورت ہے۔ الائنس جو ہے جب بھی بنا وہ اس الائنس کے خلاف بنے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرکی ہوگا، ملیشیا ہوگا، ایران ہوگا، پاکستان ہوگا۔ دیکھیں نا جس طرح خطے کی اگر صورتحال بدلتی ہے تو کس طرف جاتی ہے۔ اگر
ایک یہ بھی رائے دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات امریکہ سے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو سعودی عرب جو ہے وہ چائنا بلاک میں چلا جائے گا، رشیا کے ساتھ چلے جائے گا، اور پاکستان بھی آ جائے گا اس کے اندر، پھر ایران بھی آ جائے گا. ابھی سین بہت انکلیئر ہے. جس الائنس کی طرف غالباً آپ اشارہ دے رہی ہیں وہ چائنیز بلاک ہے، اس میں پاکستان کا ایک رول جو ہے ادا کر سکتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کس حد تک آگے جاتے ہیں. اگر تعلقات بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ چائنیز بلاک میں جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ چلا جائے. لیکن ابھی صورتحال بہت واضح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جاوید رانا صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی نے عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے اقدامات پر کھل کر بات کی ہے اور اس میں قائدانہ صلاحیتیں بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد جو سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے وہ دوبارہ بحال کیسے ہوتے ہیں. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.